کہ پاکستان نے بنیادی طور پہ کسی سے آزادی نہیں لی تھی، پاکستان انڈیا سے علیحدہ ہوا تھا۔ یہ ہے جاہل قوم، یہ سوئی رہتی ہے، 13 اگست کو یہ جاگتی ہے، 14 اگست کو انہوں نے باجے بجانے ہیں، 15 کو ان کا باجا بجانا ہے۔ اس تاریخی اور دائمی نظریے نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ شناخت، ثقافت اور تہذیب قائم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہمارے اوپر انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ اگر دنیا ہمارے اوپر بین کرتی ہے تو وہ حق بجانب ہے۔ مجھے بتائیے، حالانکہ 14 اگست کی رات شروع ہو چکی ہے، آزادی کی رات ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ خوف کے پہرے ہیں۔ حالات ایسے ہیں، نہ جیب میں پیسے ہیں، مہنگائی نے ستایا ہوا ہے، ڈیرا ٹینشن نے جمایا ہوا ہے، دل بہت گھبرایا ہوا ہے۔ تم عیش کرو، ہم بھوکے مریں، اب تم ہی بتاؤ ہم کیا۔ 1947 میں بھی شاید اس سے بہت بہتر ہوں گے جب یہ پاکستان بنا تھا۔ آج مہنگائی بھی ہے، غربت بھی ہے، لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ قانون اور انصاف نام کی بھی کوئی چیز نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان 70 سالوں میں ہم آزادی کا جشن تو مناتے ہیں، لیکن بھوک، ننگ، ڈر اور خوف، اس سے آج تک ہم آزاد نہیں ہو سکے۔ آج تک ہم لوگ اس خوف سے نہیں نکل سکے۔ ایک خوف ہے میرے اور آپ کے اوپر موجود ہے، یہ خوف بھوک کا بھی ہے، ننگ کا بھی ہے۔ تو پاکستان جس کے لیے بنایا گیا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہم نے وہ مقصد بالکل اچیو نہیں کیا، اور ہمارے اوپر ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے جن کو پاکستانی قوم نہ پسند کرتی تھی، نہ انہیں سلیکٹ کرتی تھی۔ تو یہ خوف ہے جو کہ 70 سالوں بعد بھی موجود ہے۔ ملک علاموں سے بھرا پڑا ہے، ٹکے کی ایجاد نہیں، پورے عالم اسلام نے کی کنٹریبیوشن زیرو ہے۔ وہ پتہ نہیں کن کن زمانوں کے، اور وہ بھی عربز یا نان عربز، ہندوستانی کوئی نہیں۔ دوستو 14 اگست پاکستان میں انڈیپینڈنس ڈے نام کا ایک پروگرام منایا گیا ہے، اور پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے انڈیپینڈنس پراپت کس سے کی تھی، اور انڈیپینڈنس کا جو سٹرگل تھا اس میں پاکستانیوں کا کیا یوگدان تھا، یہ پاکستانیوں کو نہیں پتا۔ اور اسی کے ابھاؤ میں جو ہے بہت سارے پاکستانی اول جلول بیان دیتے نظر آتے ہیں، جبکہ سچائی بہت سے پاکستانیوں کو پتا ہے، اور ان کا کہنا وہی ہے جو کہ سچ ہے۔ بھارت آزاد ہوا تھا، پاکستان الگ ہوا تھا۔ ایسے میں جو آزادی کے ہیرو ہیں، اسپیشلی جو ہندو سمودائے سے سمبندھت ہیں یا سکھ ہیں، ان کو پاکستان میں ہسٹری کی کتابوں میں اگنور ہی کر دیا جاتا ہے۔ ان کے کنٹریبیوشن کی بات کریں، اگر بات کریں بھگت سنگھ کی، چندر شیکھر آزاد کی، تو ان کے کنٹریبیوشن کو پاکستان میں پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ آپ کسی گریجویٹ سے بھی پوچھیں گے کہ بھگت سنگھ کون ہے، اس کا پاکستان کے انڈیپینڈنس میں کیا یوگدان ہے، جس کو کہ انڈیپینڈنس کہتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس طریقے کا کوئی بھی ورڈ ان کے کتابوں میں پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ دھرتی چپٹی، اس طریقے کی جو باتیں ہیں، جو لوجک ہیں، وہی ان کے یہاں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اب جو آواز اٹھ رہی پاکستان سے، آٹے کی لائنوں سے اسپیشلی، وہ ایک ہی اٹھ رہی ہے کہ آپ سچائی کیوں نہیں بتاتے ہو پاکستان کی جنتا کو، یا کہ یہ جو خاص طور پہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ جی ان کو پکڑنا ہی بڑی بات ہے ہمارے دور میں، تو پاکستان میں کہاں پکڑا جا سکتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سر، دس 14 اگست جو ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو چھوٹے موٹے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کسی کو گرفتار کرنا، یا جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی جو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس پہ پابندیاں لگانا، یہ ساری چیزیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اور یہ کہ کیا پاکستان 14 اگست کو واقعی آزاد ہوا تھا یا نہیں، یہ ایک الگ اور مستقل قسم کا ٹاپک ہے، جس پہ بہت زیادہ ڈسکشن بھی ہوئی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اوپینینز بھی موجود ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ، اگر آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے تو اس سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ پاکستان آزاد نہیں ہے، یا ایک ریٹائرڈ جنرل کو گرفتار کر لیا گیا تو اس سے یہ مطلب نکالا جائے کہ جی ہم تو بڑے جو ہے وہ فن خوان ہو گئے ہیں، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سیریسلی اگر دیکھا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہسٹوریکلی آپ اس کو دیکھ لیں کہ پاکستان نے بنیادی طور پہ کسی سے آزادی نہیں لی تھی، پاکستان انڈیا سے علیحدہ ہوا تھا، اور یہ دو بڑے واضح قسم کے لفظ ہیں دنیا کی ڈکشنریز میں۔ آپ فرانسیسی ڈکشنری سے لے کے تو لاطین اور جو ہے وہ انگلش ڈکشنری تک دیکھ لیں کہ کسی ملک سے علیحدہ ہونے میں اور آزادی لینے میں جو ہے وہ فرق ہے۔ آزاد تو ہندوستان ہوا تھا، جو 5 جون کے ایجنڈے کے مطابق انگریزوں نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کر رہے ہیں، تو وہ ہندوستان کی آزادی جو ہے اس میں آگے چل کے تو آپ جو ہے اس میں اپنی علیحدگی کا جو عنصر ڈالتے ہیں، اس کا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو آپ نے جو ہے وہ ملک کریٹ کیا ہندوستان کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ، جس کو کہ جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا۔ الگ بات ہے
کہ اس کے اندر انگریزوں کی انڈرسٹینڈنگ مکمل طور پہ شامل تھی، یعنی یہ ان کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہوا تھا اور نہ ہو سکتا۔ لیکن پاکستان دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ جو سپریشن کے بعد بھی پاکستان کی جو سچویشن تھی 1952 تک، تو آپ کا جو ہے ہیڈ آف دی جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہے وہ انگریز تھا۔ آپ جو ہے جس ملک کی فوج کا سربراہ جو ہے وہ انگریز ہے، آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک 14 اگست 1947 کو جو ہے وہ آزاد ہو گیا؟ یعنی ڈیسیجن میکنگ کی پاور آپ کے ہاتھ میں آ گئی، چلو مان لیا آ گئی، قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل بن گئے، لیکن اکتوبر میں آ کے 2-3 مہینے کے اندر اندر ہی اس ساری آزادی کا پول اس طرح کھلا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو جنرل گریسی کو کہا کہ جی آپ کشمیر میں فوجیں بھیجیں چونکہ انڈیا نے بھیجی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ نو سر وی کین ناٹ ڈو اٹ۔ اب انگریز کے خلاف تو نہیں لڑ سکتا نا آپ کے حکم کے مطابق۔ تو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ آپ کے جو ہے آزادی کا مطلب ہے کہ آپ کا حکم مانا جائے، یا جو آپ کا ریٹ ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے، جو کہ پاکستان کی اندر جو اس وقت فوج تھی اس نے تسلیم نہیں کیا۔ آپ کا پہلا فوجی سربراہ جو ہے وہ جنرل ایوب بنا، جو پہلا نیٹو دیسی چیف آف جو آپ کہتے ہیں اپنا سربراہ۔ تو اس کے بعد جا کے تو آپ کہیں گے پاکستان آزاد ہو گیا، تو یہ بھی غلط ہے، چونکہ وہی پوائنٹ تھا جس پہ پاکستان کے سارے اختیارات جو ہیں وہ فوج کو منتقل ہو گئے۔ پہلے تو چلو جنرل گریسی تھا، قائد اعظم کا حکم نہیں مانتا تھا، لیکن ایوب خان نے جو ہے آ کے تو قائد اعظم کا حکم تو چھوڑیں، اس نے خود اپنے احکامات چلانے شروع کر دیے اپنی مرضی سے، اور پورا جو کانسیپٹ تھا عوام کو آزادی دلانے کا اس کو ڈینائی کر دیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اگر اس کی آپ گہرائی میں جائیں کہ اقتدار جو ہے نا وہ ڈائریکٹ فوج کو منتقل ہوا، عوام کو تو کبھی ہوا ہی نہیں منتقل، اور فوج کو جب اقتدار منتقل ہوا تو انہوں نے اپنا ایک ڈھانچہ تخلیق کیا جو کہ آئیڈیالوجیکل بھی تھا اور ایڈمنسٹریٹو بھی تھا۔ میں آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ لمحات خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بھی ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں آزادی کی عظیم نعمت سے نوازا اور حوصلہ، ہمت اور طاقت عطا کی کہ ہم نہ صرف اس مملکت خدا داد کا دفاع کر سکیں بلکہ اس مسلمہ حقیقت کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک کامیاب اور عظیم مثال بنا سکیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے قومی شعور کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے جو دو قومی نظریہ پر مبنی ہے۔ اس تاریخی اور دائمی نظریے نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ شناخت، ثقافت اور تہذیب قائم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آج 14 اگست ہے اور 14 اگست ظاہر بات ہے پاکستان کی آزادی کا دن ہے، لیکن پاکستان میں یہ تاثر بڑا تیزی سے پکڑتا جا رہا ہے کہ ہم تو آزاد ہی نہیں ہوئے۔ تھوڑا سا ہسٹوریکلی آپ اس کو دیکھ لیں کہ پاکستان نے بنیادی طور پہ کسی سے آزادی نہیں لی تھی، پاکستان انڈیا سے علیحدہ ہوا تھا، اور یہ دو بڑے واضح قسم کے لفظ ہیں دنیا کی ڈکشنریز میں۔ آپ فرانسیسی ڈکشنری سے لے کے تو لاطین اور جو ہے وہ انگلش ڈکشنری تک دیکھ لیں کہ کسی ملک سے علیحدہ ہونے میں اور آزادی لینے میں جو ہے وہ فرق ہے۔ آزاد تو ہندوستان ہوا تھا، جو 5 جون کے ایجنڈے کے مطابق انگریزوں نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کر رہے ہیں، تو وہ ہندوستان کی آزادی جو ہے اس میں آگے چل کے تو آپ جو ہے اس میں اپنی علیحدگی کا جو عنصر ڈالتے ہیں اس کا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو آپ نے جو ہے وہ ملک کریٹ کیا ہندوستان کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ، جس کو کہ جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا۔ الگ بات ہے کہ اس کے اندر انگریزوں کی انڈرسٹینڈنگ مکمل طور پہ شامل تھی، یعنی یہ ان کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہوا تھا اور نہ ہو سکتا۔
لیکن پاکستان دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ جو سپریشن کے بعد بھی پاکستان کی جو سچویشن تھی 1952 تک، تو آپ کا جو ہے ہیڈ آف دی جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے وہ انگریز تھا. آپ جو ہے جس ملک کی فوج کا سربراہ جو ہے وہ انگریز ہے. آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک 14 اگست 1947 کو جو ہے وہ آزاد ہو گیا؟